الظالمین کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیں، یعنی فرعونیوں کے پاس، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس جائیں۔ الا یتقون کیا وہ نہ ڈریں گے، یعنی ان کے پاس جا کے ان کو ڈرائیں اور ان سے پوچھیں کہ جب اتنی علامات تم دیکھ رہے ہو، یہ معجزے دیکھ رہے ہو، تو کیا تم خوف محسوس نہیں کرتے ہو، تم نہیں ڈرتے ہو؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے عرض کی اے میرے رب میں خوف کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، میری تکذیب کریں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي اور میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، یعنی مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ یہ وہی وجہ جو ہم نے انگارے والی آپ کو بتائی کہ آپ نے عذر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ میں ایک دل میں تنگی سی محسوس کر رہا ہوں، اور تنگی اسی وجہ سے تھی، قبطی کو ہلاک کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ خوف تھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا اور اس قبطی کے قتل کے جرم میں ہو سکتا ہے یہ سزا دیں یا کچھ بھی مطلب معاملات کریں، اور دوسرا زبان کا بھی ایک لکنت کا معاملہ تھا۔ تو یہ آزار آپ نے پیش کیے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے نہ بھیجا جائے، بلکہ اب آگے مقصد بیان فرمایا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو اے میرے رب تو ہارون کو بھی رسول بنا، ہارون کو بھی رسول کر دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی دعا کی وجہ سے ان کو نبوت اور رسالت ملی ہے۔ یاد رکھیے کہ نبوت جو ہے یہ وہبی شے ہے، کسبی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی وہبی مانے جو تحفتاً دی جائے، کسبی مانے جو اپنی کوشش سے حاصل کی جائے۔ تو یہ نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں۔ کوئی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، چاہے کتنی عبادات ریاضات کرے، اللہ تعالیٰ جس کو منتخب فرمائے گا اسی کو نبی بنائے گا، اور وہ دعاؤں کے جواب میں منتخب نہیں کرتا ہے، اس کا انتخاب تو یہ ازلی ہے، اس کا ارادہ ازلی ہے، وہ پہلے ہی منتخب کر لیتا ہے۔ ہاں پھر وہ جس کو نبی بنایا اس کی نبوت کے اظہار کے لیے کچھ دنیا میں وسائل و ذرائع مقرر کرتا ہے، جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ تو آپ نے عرض کی فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو رسول بنا دے ہارون کو، تو یعنی ان کو میرے ساتھ بھیج تو مجھے حوصلہ بھی ہو جائے گا، اور یہ کہ میری زبان کا مسئلہ بھی وہ بیان کریں گے تو مجھے اتنا نہیں بولنا پڑے گا، اور لکنت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں صحیح ان کو بات نہ بیان کر سکوں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ اور ان کے لیے مجھ پر ایک الزام ہے، یہ وہی قبطی والا کہ مجھ پر ان کے نزدیک مجھ پر ایک الزام بھی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ تو میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، یعنی وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے، ہم مستقبل کا علم جانتے ہیں، علوم غیبیہ ہم جانتے ہیں، تم جاؤ گے وہ تمہیں بالکل قتل نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہے۔ فَاذْهَبَا تو آپ دونوں جائیے، گویا کہ آپ کی درخواست قبول کر لی گئی، ہارون علیہ السلام کو رسالت عطا کی گئی اور انہیں ساتھ جانے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی گئی، تو چنانچہ حکم فرمایا فَاذْهَبَا پس تم دونوں جاؤ، لے جاؤ بِآیاتنا ہماری آیات کو، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، یعنی ہماری رحمت تمہارے ساتھ ساتھ ہے، جو تم بیان کرو گے، جو وہ کہیں گے، ہم تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر تم دونوں یہ کہنا کہ بے شک ہم اس رب کے بھیجے ہوئے ہیں یا اس رب کے رسول ہیں جو تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور کیا تم کیوں جاؤ ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ بھیج دے تو، یعنی تم جا کر کہنا فرعون سے کہ تو بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، گویا جا کے اسے تبلیغ دین تو کرنی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہنا ہوگا کہ ہمیں بنی اسرائیل ہمارے حوالے کر دو، ان کو غلامی سے آزاد کرو، ان کو غلام بنا کے نہ رکھو۔ اب آپ گئے تو بیچ کا واقعہ محذوف ہے یہاں پر، یعنی آپ تشریف لے گئے، پہلے گھر پہنچے، والدہ کو بتایا تو والدہ تو گھبرا گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم جاؤ گے تو وہ تو تمہیں ہلاک کر دیں گے، فرعون تو تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اپنی والدہ سے، محبت سے کہا کہ اب تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں جانا ہی جانا ہے، لہذا رات کو ہی آپ وہاں پہنچے، دروازہ بجایا، پوچھا گیا کون، آپ نے بتایا تو آپ کو ٹھہرا دیا گیا ایک مقام پر، اور صبح کے وقت میں پھر فرعون کے دربار میں آپ کو جانے کی اجازت ملی۔ تو وہاں فرعون بھی تھا، اور تقریباً اس کے 500 کے قریب سردار عمراء مختلف قسم کے لباسوں سے، زیورات سے آراستہ پیراستہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ مکالمہ شروع ہوگا۔ قال تو اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہیں پالا تھا؟ ولبثت فینا من عمرک سنین
اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس نہیں گزارے تھے۔ تو گویا کہ اس نے یاد دلانا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو انشاءاللہ اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، بہت غور سے اس کو سننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔